اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عزیز القدر سامعین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ایسا لگتا ہے کہ کل ہی ہم نے حج کیمپ سے، حج بھون سے اپنے رشتہ داروں کو، عازمین حج کو حج کی مبارکبادی کا پیام دیتے ہوئے واپس لوٹے تھے۔ اب ان حاجیوں کی واپسی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ حج کے ایام بھی پورے ہوئے، عید الاضحیٰ بھی ہم نے منائی، اور ہمارے دوست و احباب جو حج کا سفر اختیار کیے تھے، مبارک سفر اختیار کیے تھے، وہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو۔ اپنے لیے دعائے مغفرت کی اس سے درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آیا ہے، اور یہ بھی فرمایا، حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے۔ حضرت فضیل بن ریاض رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور صوفیہ میں سے ہیں، فرمانے لگے کہ خدا کی قسم، اللہ جل شانہ کے نزدیک سب کی مغفرت کر دینا اللہ تعالیٰ کے کرم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کی زیارت کرنے والا ہے، اور جس کی زیارت کو کوئی جائے اس پر حق ہے کہ اپنے زائرین کا اکرام کرے۔ آئیے آج کی اس مجلس میں یادگار سیریز کی ہم یہ سمجھیں کہ حج کی حقیقت کیا ہے۔ فضائل حج سے ماخوذ حج کی حقیقت پر روشنی ڈالنے کی صحیح کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حج کی حقیقت میں 2 حقیقتیں پنہاں ہیں، ایک نمونہ موت کا اور مرنے کے بعد کے حالات کا، دوسرا نمونہ عشق و محبت کے اظہار کا، سماعت فرمائیں۔ حج در حقیقت 2 منظروں کا نمونہ ہے، اور اس کی ہر چیز میں 2 حقیقتیں پنہاں ہیں۔ ہر رکن میں بہت سی مصالحتیں ایسی ہیں جن تک ذہن کی رسائی بھی نہیں، لیکن یہ 2 چیزیں اس کے ہر رکن میں، ہر جز میں بالکل عیاں ہیں۔ ایک یہ کہ نمونہ ہے موت کا اور مرنے کے بعد کے حالات کا، دوسرا نمونہ ہے عشق اور محبت کے اظہار کا، اور روح کو حقیقی عشق اور حقیقی محبت سے رنگنے کا۔ نمونے کے طور پر دونوں منظروں کی طرف مختصر طریقے سے تنبیہ کی جاتی ہے، اور اس نمونے پر غور کرنے سے سب چیزوں میں یہ امور ظاہر اور واضح ہو جائیں گے۔ پہلا نمونہ موت اور اس کے بعد کا منظر ہے کہ آدمی جس وقت گھر سے چلتا ہے، سب عزیز و اقارب، اقربا، احباب کو چھوڑ کر یک لخت دوسرے ملک، گویا دوسرے عالم کا سفر اختیار کرتا ہے۔ جن چیزوں کے ساتھ دل مشغول تھا، گھر بار، کھیتی، باغ و احباب، مجلسیں، سب اس وقت چھوٹ رہی ہیں، جیسا کہ مرنے کے وقت سب کو بیک وقت خیر بات کہنا پڑتا ہے۔ حج کو روانگی کے وقت یہی چیز قابل غور و فکر اور قابل عبرت و اعتبار ہے، جیسا آج عارضی مدت کے لیے سب کچھ چھوٹ رہا ہے۔ بہت جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ سب چیزیں چھوٹنے والی ہیں۔ اس کے بعد سواری پر سوار ہونا، اگر عبرت اور غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جنازے پر سوار ہو کر چل دینے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اب تو ہوائی جہاز ہے، ہر قدم پر وطن اور احباب سے دوری اور جدائی بڑھاتی رہتی ہے، اور جنازہ اٹھانے والے بھی ہر قدم پر سب اعضاء اور گھر بار، ساز و سامان سے دور لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ضرور جنازے کی نماز تک ساتھ دیتے ہیں، اور کچھ قبر تک بھی پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ قبر میں رکھنے اور مٹی ڈالنے تک بھی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سارے منظر حاجی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر ہی سے مسافہ کر لیتے ہیں، فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ اسٹیشن تک تکلیف فرماتے ہیں، حج بھون تک آتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوائی جہاز تک پہنچا دیتے ہیں۔ جہاز اور خبر میں جانے والے صرف وہی رفیق اور ساتھی ہوتے ہیں جو اس عالم تک ساتھ دینے والے ہوں۔
چاہے وہ عزیز و اقارب ہوں یا مال و متاع ہو۔ ان میں بعض رفیق سفر ایسے مخلص غمگسار راحت رساں ہوں گے جو ہر قدم پر راحت پہنچاتے ہیں، اور بعض رفیق ایسے بد خلق کج مزاج ضدی جھگڑالو ہوتے ہیں جو سفر کے ہر منزل میں بجائے راحت کے مصیبت کا سبب بنتے ہیں۔ بعین ہی یہی صورت آخرت کے سفر میں پیش آتی ہے کہ خبر میں ساتھ جانے والے وہی رفیق سفر ہیں جو آخر تک ساتھ رہنے والے ہیں۔ ان میں اعمال حسنہ ہیں، ہر قسم کی راحت و آرام کا سبب ہیں، اور اعمال سیئہ گناہ ہر قسم کی اذیت اور تکلیف کا سبب ہیں۔ اعمال حسنہ نہایت حسین و جمیل آدمی کی صورت میں خبر میں ساتھ رہتے ہیں، اور اعمال سیئہ گناہ نہایت ہی قبیح صورت، ڈراؤنی اور گندی بدبودار صورت میں ساتھ رہتے ہیں۔ اس عالم میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اپنے نیک اعمال سے پہنچتی ہے جو مرنے سے پہلے کر لیے ہوں، جیسا کہ سفر حج میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اس مال و زر اور سامان سے پہنچتی ہے جو سفر سے پہلے مہیا کر لیا ہو۔ ہاں، کسی خوش قسمت کے لیے کوئی عزیز و اقارب یا دوست کچھ پڑھ کر صدقہ خیرات کر کے کچھ ایصال ثواب کر دے تو مرنے کے بعد بھی اس کو اپنی نہایت ضرورت کے وقت کام آ جاتا ہے، جیسا کہ حاجی کے پاس کوئی اس کا عزیز یا دوست یا رشتہ دار کوئی روپیہ پیسہ بھیج دے تو اس سفر میں کتنی مسرت اور خوشی اور راحت کا سبب اس کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سفر کے درمیان میں جتنے خطرات، ڈاکو، چور، سخت مزاج حاکموں کی طرف سے سامان کی تفتیش، حالات کی تحقیقات، پاسپورٹ وغیرہ جانچ پڑتال، جتنے مناظر حاجی کو دیکھنے پڑتے ہیں وہ خبر کے سارے منظروں کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ منکر نکیر کا سوال بھی ہوگا، اپنے ایمان کا امتحان بھی ہوگا، اور سانپ بچھو وغیرہ کیڑے مکوڑے بھی خبر میں طرح طرح سے ستائیں گے۔ اعمال نامہ بھی اپنے ساتھ ہوگا۔ بہت سے مالدار جن کو اللہ نے دولت بے شمار دی ہے وہ معمولی سی تفتیش اور پاسپورٹ وغیرہ کے بعد چند گھنٹوں میں حجاز پہنچ جاتے ہیں، اور جن کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ مالا مال کرنے والا ہو وہ خبر کے ان سارے احوال سے بے خبر بے فکر دلہنوں کی طرح اس میں ایسے آرام فرماتے ہیں کہ قیامت تک کا سارا طویل زمانہ ان کے لیے گھنٹوں اور منٹوں میں گزر جائے گا، جیسا کہ نئی دلہن پہلی شب میں کم خواب اور مخمل کے بستروں پر سوتی ہے۔ اس طرح یہ لوگ خبر میں سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد احرام کی 2 سفید چادریں کفن کی چادروں کی یاد ہر وقت تازہ رکھتی ہیں۔ اگر عبرت کی نگاہ ہو تو جتنے دن احرام بندھا رہا ہر وقت اسی طرح کفن کی 2 چادروں میں لپٹے رہنا یاد رہنا چاہیے، اور احرام کے وقت لبیک حاضر ہوں قیامت میں پکارنے والے کی آواز پر دوڑ پڑنے کی یاد دلاتی ہے۔ آخرت کے دن سب کے سب خدا کی طرف پکارنے والے یعنی سور پھونکنے والے فرشتے کے کہنے پر اٹھیں گے۔ ہر امت پکاری جائے گی اپنی کتاب کی طرف، اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا گویا اس عالم میں داخل ہو جانا ہے جس میں اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ مکہ دارالامن ہے، لیکن اپنی بدعمالیوں سے یہ خوف بھی غالب ہے کہ امن کی جگہ بھی امن نہ ملے۔ مکے کا سارا خیام اسی بیم و رجا کی یاد کو تازہ کرتا رہتا ہے کہ اس جگہ کا امن کی جگہ ہونا اللہ کی رحمت اور مغفرت اور کرم اور لطف و انعام و احسان کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے، اور اپنی بدعمالیاں، اپنی گناہیں جو ساری عمر کی ہیں وہ یاد آ کر مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ بیت اللہ پر نظر پڑنا قیامت میں گھر کے مالک کے دیدار کو یاد دلاتا ہے، اور جس قدر خوف اور ہیبت، عظمت اور جلال کا وہ مظہر ہے وہی سارے آداب اس وقت ہونا چاہیے جیسا کہ کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہوتے ہیں۔ اور بیت اللہ کا طواف ان فرشتوں کی یاد تازہ کرتا ہے جو عرش معلیٰ کا طواف کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور کعبے کے پردوں سے لپٹ کر رونا، ملتزم کو چمٹنا اس قصوروار کی مثال ہے جو کسی بڑے محسن و مربی کا بڑا قصور کر کے اس کا دامن پکڑ کر معافی کے لیے روتا ہے، اور اس کے گھر کے در و دیوار کو پکڑ کر روتا ہے کہ قصور کی معافی کے یہی راستے ہیں، اور قیامت میں اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی رونے کی مثال ہے۔ اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا میدان حشر میں ادھر ادھر دوڑنے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، خبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے گویا وہ ٹڈی دل ہے جو پراگندہ ہے۔ یہ منظر
قیامت کے ایک عجیب منظر کی یاد تازہ کرتا ہے جس کا بڑا مفصل قصہ احادیث میں آتا ہے کہ حشر کے دن جب مخلوق نہایت پریشان حال ہوگی اور مصائب کی کثرت سے تنگ ہو کر یہ سوچے گی کہ انبیاء اکرام بڑی اونچی ہستیاں ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان سے جا کر سفارش کی درخواست کریں، اس خیال سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، خود ہر چیز کے نام آپ کو تعلیم دیے وغیرہ وغیرہ، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ تو وہ فرمائیں گے میں تو نہیں کر سکتا، اگر مجھ سے اس ممنوع دانے کے کھانے کا سوال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اور یہ لوگ پریشان حال حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر فرما دیں گے کہ میں نے طوفان کے زمانے میں اپنے بیٹے کو بچانے کا بے محل سوال کر لیا تھا، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ بھی عذر فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، وہ بھی عذر فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا مشورہ دیں گے۔ اور یہ فخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اس جلال کے دن میں سفارش کی ابتدا فرمائیں گے۔ یہ منظر ادھر سے ادھر مارے مارے پریشان حال ایک دن پھرنا ہے جو بڑا سخت دن ہوگا۔ عرفات کا میدان تو حشر کے میدان کا پورا نمونہ ہے، یہی کہ آفتاب کی تمازت اور سب کا ایک لخت میدان میں ایسی حالت میں اجتماع کہ مغفرت کی امید ہے، گناہوں کا خوف ہے۔ عرفات کے میدان میں بڑی غور و فکر کی جو چیز ہے وہ عہد میثاق ہے، جو ازل میں الست بربکم سے لیا گیا تھا کہ عالم ارواح میں حق سبحانہ تقدس نے ساری ارواح سے یہ سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ مشکات شریف میں بروایت مسند احمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے، یہ عہد عرفات ہی کا میدان میں ہوا تھا۔ یہ وقت وہ جگہ اس کے یاد کرنے کی ہے، کیا عہد کیا تھا اور اس عہد کو کس طرح پورا کیا۔ اس کے بعد مزدلفہ، منا وغیرہ کے اجتماعات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مواقع میں لوگوں کا ازدحام، ان کا شور و شب، مختلف زبانیں، مختلف آوازیں، لوگوں کا اپنے اپنے اماموں کے پیچھے چلنا، قیامت کے میدانوں میں اپنے اپنے انبیاء اور مقتداؤں کے پیچھے چلنے کی اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کبھی یہاں اور کبھی وہاں جانے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ان مواقع میں عاجزی اور زاری کا اہتمام کام آنے والی چیز ہے۔ یہ مختصر خاکہ ہے حج کے اس منظر کا جو قیامت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ دوسرا منظر اظہار عشق و محبت کا ہے۔ وہ حاجی کے حال سے ایسا ظاہر اور واضح ہے کہ اس کے لیے کسی تفصیل کی حاجت نہیں۔ بندوں کا تعلق حق تعالیٰ و تقدس کے ساتھ دو طرح کا ہے، ایک نیاز مندی کا اور بندگی کا، اور وہ پاک ذات مالک ہے، خالق ہے۔ اس تعلق کا مظہر نماز ہے جو سراسر نیاز و اظہار عبدیت ہے۔ اسی لیے اس میں ساری چیزیں اسی تعلق کا مظہر ہیں کہ نہایت وقار اور سکون کے ساتھ موضوع لباس اور شاہی آداب کے مناسب حالات کے ساتھ حاضری اور دربار کی کہ وضو اور پاک کپڑوں کے ساتھ نہایت وقار اور سکون سے اللہ اول کانوں پر ہاتھ رکھ کر عبدیت اور اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا اقرار کرے، پھر ہاتھ باندھ کر معروض پیش کرے، پھر سر جھکا کر تعظیم کرے، پھر زمین پر ماتھا رگڑ کر اپنی نیاز مندی اور عجز کا اظہار کرے اور آقا کی بڑائی کا زبان سے اقرار کرتا رہے اور کوئی قول و فعل اس کی بڑائی اور اپنی عجز کے خلاف نہ ہو۔ اس نو میں سکون و وقار کی جتنی پابندی کی جائے گی وہ اس کے شایان شان ہوگا۔ اس لیے نماز کے لیے بھاگ کر چلنا مکروہ ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بھی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا مکروہ ہے۔ نماز میں انگلیاں چٹکانا مکروہ ہے، بے ضرورت کھانسنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ ادھر ادھر نظر کرنا مکروہ ہے۔ بے ترتیب یعنی ناموزوں حیت سے کپڑا پہننا مکروہ ہے۔ ایسے ہی بدن پر کپڑا لٹکانا مکروہ ہے۔ یہ عبادت نماز میں بات کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جانے سے جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بے اختیار بے ارادہ بھی ہنس پڑنے سے ضائع ہو جاتی ہے۔
حتیٰ کہ سجدے میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جانے سے ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی سکون اور وقار کے خلاف ہے۔ حق تعالیٰ و تقدس کے ساتھ دوسرا تعلق محبت اور عشق کا ہے۔ وہ مربی ہے، محسن ہے اور جمال و کمال کے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں ان سب کے ساتھ متصف ہے۔ ادھر ہر آدمی فطری طور پر عشق و محبت کا مادہ ہر آدمی میں موجود ہے۔ تیرے فراق میں جینا بشر کا کام نہیں، ہزار شکر کہ اس عمر کو دوام نہیں۔ اسی تعلق کا مظہر حج کے ہے کہ سفر کی ابتدا سے سب تعلقات کو ختم کر کے سب عزیز و اقارب گھر بار سے منہ موڑ کر کوچے یار کی طرف جانا ہے اور جنگلوں اور گلی کوچوں میں مارے مارے پھرنا ہے کہ یہی دو چیزیں عاشقوں کا کام ہیں۔ محبوب کی آوارگی کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے تو حج کے سفر کو اس کا بہانہ بنا دیا۔ جب اس ارادے اور جذبے سے گھر سے نکلتا ہے تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عشق میں مصائب ایک لازمی چیز ہے۔ کمبخت بار عشق اٹھایا نہ جائے گا۔ جب عشق کے طفیل یہ مبارک سفر ہے تو راستے کی سب مشقتیں اسی ذوق اور جذبے کے ماتحت ہونا ضروری ہیں اور اسی فریفتگی سے ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ الفت میں برابر ہے، جفا ہو کہ وفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ اس کے بعد احرام بھی اسی عاشقانہ رنگ کا پورا مظہر ہے۔ نہ سر پر ٹوپی، نہ بدن پر کرتا، فقیرانہ صورت، نہ خوشبو، نہ زینت، یک مجنونہ حیت جو کرب و بے چینی کے کمال کو ظاہر کرتی ہے۔ خوشی اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی، خوشی سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی، گریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے۔ نرک لباس کا الجھاؤ تن پہ دستے جنوں، کیا ہے چاک گریباں تو پھاڑ دامن بھی۔ اصل یہ تھا کہ گھر سے نکلتے ہی یہ حالت شروع ہو جاتی۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک گھر ہی سے احرام باندھ کر جانا افضل ہے۔ البتہ جب کوئے یار کے قریب پہنچے تو اس کا اہتمام ضروری ہے کہ اس کے کوچے میں اس حال سے داخل ہونا ہے کہ سر پر بکھرے بال ہوں، لباس میں مجنونہ حیت ہو، میلے کچیلے حال میں از خود درفتہ عاشقوں کی صورت ہو۔ اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد میں ظاہر فرمایا، حاجی بکھرے ہوئے بالوں والا میلا کچیلا ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ خود بھی تفاخر کے طور پر فرشتوں سے ظاہر فرماتے ہیں، میرے گھر کے مشتاقوں کو دیکھو کہ میرے طرف بکھرے ہوئے بالوں کی اور گرد و غبار کی حالت میں آیا ہے۔ اسی حالت میں مستانہ وار لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں کا نعرہ لگاتا ہوا، روتا ہوا، چلاتا ہوا، نالا و فریاد کرتا ہوا پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا کہ اپنے ساتھیوں کو اس کا حکم کروں کہ لبیک پکار کر کہیں، اور ظاہر بات ہے کہ نالا و فریاد کے ساتھ چلانا عشق کی جان ہے۔ نالا کر لینے دیں، للہ نہ چھیڑیں احباب، ضبط کرتا ہوں تو تکلیف سوا ہوتی ہے۔ کسی کی یاد نے کیا کیا نئے تحفے دیے ہم کو، جگر میں ٹیس، دل میں درد، لب پر آہ نالے ہیں۔ کون ہوتا ہے مونس شب غم، نالا ہوتا ہے آہ ہوتی ہے۔ اسی بے چینی اور اضطراب، نالا و فریاد کے ساتھ آخر وہ محبوب کے شہر تک پہنچ جاتا ہے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا پہنچے ہم اس کے گھر تک، دل غم گشتہ میرے حق میں تو رہبر نکلا، جذب دل نے آج کوئے یار میں پہنچا دیا، جیتے جی میں گلشن جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد جو حرکتیں کرتا ہے کسی ضابطہ اور آئین کے پابند نہیں، کہیں محبوب کے گھر کے چکر کاٹتا ہے، کہیں اس کے در و دیوار اور چوکھٹ کو چومتا ہے، آنکھیں ملتا ہے، پیشانی اور سر رگڑتا ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے بوسے سے ہے، جس کو حدیث پاک میں اللہ جل شانہ کے دست مبارک سے تعبیر کیا ہے، اور اس کا بوسہ گویا دست بوسی ہے۔ آقائے کریم کی اور انتہائی لطف و کرم ہے اس مالک کا جس نے یہ سعادت ان خاک کے پتلوں کو عطا فرمائی ہے۔
اس شاخ کے نزدیک محبوب کے گھر کو در و دیوار کو چومنا، اس کی اتبا بوسی، قدم بوسی، دست بوسی وغیرہ عشق کے ایسے لوازمات میں ہیں۔ شاید کوئی دل کھویا ہوا شاعر ایسا ہوگا جس نے کسی نہ کسی عنوان سے اس کو اہم مقصد نہ بنایا ہو۔ میں جب لیلا کے شہر میں پہنچتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس کے دیوار کو میں جب لیلا کے شہر میں پہنچتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود پر اپنے لب مبارک رکھے اور بہت دیر تک رکھے رہے اور آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی کھڑے رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ زمین تک میرے آنسو آنے لگے، فلک تک میرے نالے جانے لگے، میری چشم تر کا یہ کیا حال ہے کہ دامن سے تا آستی مالا لال ہے۔ نہ آنکھوں سے لگتی جھڑی آنسوؤں کی، جو غم کی گھٹا دل پہ چھائی نہ ہوتی۔ کعبہ شریف کے پردے سے لپٹنا چمٹنا بھی اسی عاشقانہ شان کا ایک خاص منظر ہے کہ محبوب کے دامن سے چمٹنا بھی عشق کے مظہر میں سے ایک خصوصی مظہر ہے۔ اے ناتوان عشق تجھے حسن کی قسم، دامن کو یوں پکڑ کر چھڑایا نہ جا سکے۔ ملتزم، جو کعبہ شریف کی دیوار کا ایک خاص حصہ ہے، متبرک جگہ ہے، اس جگہ خصوصیت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس سے چمٹ رہے تھے اور اپنے چہرے کو اس سے لگا رہے تھے۔ اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا بھی اسی مجنونانہ انداز کا ایک پرکیف منظر ہے کہ ننگے سر، نہ کرتا نہ پاجامہ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ کیوں کر جنوں میں دشت نوردی نہ ہو پسند، پایا ہے عابلوں نے مزہ نو کے خار میں۔ اسی اضطراب و بے چینی، آوارہ گردی، صحرا نوردی کا مظہر ہے کہ صبح کو مکے میں، رات کو مینا میں، پھر صبح کو عرفات کا جنگل بیابان، شام ہوتے ہی مزدلفہ بھاگ آئے، صبح ہی صبح وہاں سے پھر منا، دوپہر کو پھر مکہ کرا واپسی، شام کو پھر منا لوٹ گئے۔ یعنی مولا کا عشق کیا لیلا کے عشق سے بھی کم ہو سکتا ہے؟ مولا کے عشق میں تو گلی گلی مارے مارے پھرنا اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ یک جا رہتے نہیں عاشق بدنام، کہیں دن کہیں، رات کہیں، صبح کہیں، شام کہیں، دشت میں، صحرا میں، ویرانے میں، کوئے یار میں، چلتا پھرتا مثل سایہ میں انہیں چاروں میں ہوں۔ اس سب کے بعد مینا میں شیطان کو پتھر مارنا اس جنون و وحشت کا آخری حصہ کا نظارہ ہے جو اس شاخ کو پیش آتا ہے۔ عاشق کا جنون جب حد سے تجاوز کرتا ہے تو ہر اس شخص کو پتھر مارا کرتا ہے جس کو وہ اپنے کام میں محل سمجھتا ہے۔ میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، اور سب سے آخر میں قربانی جو حقیقت اپنی جان کی قربانی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی غایت رحمت اور رافت سے اس کو جانور کی یعنی مال کی قربانی سے بدل دیا ہے۔ یہی عشق کا منتہا اور آخری حال ہے۔ موت ہی سے کچھ علاج درد فرقت ہو تو ہو، غسل میت ہی ہمارا غسل صحت ہو تو ہو۔ موت ہی ہے علاج عاشق کا، اس سے اچھی نہیں دوا کوئی۔ یہ مختصر اشارات ہیں کہ حج کے اس منظر کو جو عشق سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے دل میں کچھ چوٹ ہوگی، زخم لگا ہوگا، دیوانگی سے کوئی سابقہ پڑا ہوگا، وہ ان اشارات کے بعد وہاں پہنچ کر دیکھے گا کہ اس کا سفر کا ہر جز اس مظہر کو اپنے اندر پوری طرح لیے ہوئے ہے۔ تفصیل کے لیے دفتر بھی کافی نہیں اور پھر جذبات کاغذ پر آتے بھی نہیں۔ ان کے علاوہ حج کی یہ حکمتیں یا اللہ جل شانہ کی کسی بھی حکم کی حکمتیں کوئی کہاں تک بیان کر سکتا ہے؟ یہی حج کی حقیقت ہے۔ حج کی حقیقت میں دو حقیقتیں پنہا ہیں، ایک نمونہ موت کا اور مرنے کے بعد کے حالات کا، دوسرا نمونہ عشق و محبت کے اظہار کا جو آپ نے اب تک سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو فضائل حج میں ان حقیقتوں کو جو آشکار کیا ہے، واقعی وہ قابل تحسین، قابل رشک اور حقیقت سے لبریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے۔
اور ان کے خبر کو نور سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ اس دعا کے ساتھ میں اس کلپ کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو زندگی میں ایک بار ہی صحیح اس کے گھر کا دیدار نصیب کرے اور ان حقیقتوں سے وہ آشنا ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ڈاکٹر آر عبدالحمید، یادگار سیریز۔